لیجنڈ پاکستانی اداکار طلعت حسین کے بارے میں فیصل قریشی نے افسوسناک خبر اور ویڈیو جاری کر دی، جس سے ان کی بگڑتی صحت کے بارے میں خوب اندازہ ہوتا ہے۔ وہ ویڈیو بھی آپ کو ہم آخر میں دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ کیسے اپنی ایک بری عادت کی وجہ سے اس حالت میں زندگی پہنچ چکی ہے کہ آپ کا سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، لیجنڈ پاکستانی اداکار طلعت حسین کا زندگی کا وہ سہانا وقت تو آپ کو یاد ہی ہوگا جب صبح سویرے پاکستان ٹیلی ویژن پر تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک خوبصورت آواز میں ترجمہ پیش کیا جاتا، جو لوگوں کی سماعتوں میں رس گھولنے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کو بھی منور کر دیتا، اور وہ ترجمہ کرنے والی آواز کسی اور کی نہیں بلکہ لیجنڈ پاکستانی اداکار صداکار طلعت حسین کی ہوا کرتی، جو آج کل زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پہلے بھی اس بارے میں کافی خبریں منظر عام پر آتی رہیں، لیکن لیجنڈ اداکار کے پاس عیادت کے لیے جب فیصل قریشی اپنی بیگم کے ہمراہ پہنچا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ویڈیو بھی پوسٹ کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لیجنڈ اداکار طلعت حسین اپنے ہوش و حواس سے بے گانے ہو چکے ہیں۔ وہ بات کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، نکل کسی اور طرف پڑتے ہیں، سمجھ کچھ نہیں آتی، لوگوں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن ناظرین و سامعین، طلعت حسین نے پاکستان فلم انڈسٹری، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایسی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں کہ ان کے کام کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ 1972 میں آپ نے شادی پروفیسر رخشندہ سے کی تھی۔ ان کے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہوئے۔ پروفیسر رخشندہ آپ کی زندگی کا وہ شاندار ہمسفر ثابت ہوئی کہ آپ کی زندگی اس مشکل حالات میں بھی اچھے سے چل رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر بتاتا چلوں، پروفیسر رخشندہ نے فیصل قریشی کی اہلیہ کو بتایا کہ ان کے شوہر طلعت حسین چونکہ بہت زیادہ سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں اور ان میں بار بار پانی آ جاتا ہے۔ فیصل قریشی اور ان کی اہلیہ جب 30 جنوری کو طلعت حسین کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے سینئر اداکار سے ملاقات کی ویڈیوز بھی شیئر کی، تاہم ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر باتیں اور چیزیں بھول چکے ہیں۔ ان کے دماغ میں اب جو پرانی یادیں ہیں وہ کہیں کھو چکی ہیں اور گڑبڑ ہو چکی ہیں۔ فیصل قریشی کی اہلیہ نے بتایا کہ ڈیمنشیا میں مبتلا ہونے کے باوجود طلعت حسین ان سے ملے اور ان کے ساتھ اچھی باتیں کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ ہفتے طلعت حسین کی صاحبزادی اداکارہ تزین حسین نے میڈیا کو بتایا تھا کہ اداکار کی ذہنی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے، وہ لوگوں کو پہچاننے سے بھی قاصر ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے والد کو باتیں اور چیزیں بھی یاد نہیں رہتی اور وہ سوالوں کے جوابات دینے کے بھی قابل نہیں۔ انہوں نے واضح نہیں کیا تھا کہ طلعت حسین کو ڈیمنشیا ہوا ہے یا نہیں، لیکن اب فیصل قریشی کی اہلیہ نے اپنی پوسٹ میں اداکار طلعت حسین کی ذہنی بیماری کی تصدیق کر دی ہے۔ ناظرین و سامعین، طلعت حسین نے اپنی جاندار آواز، شاندار اداکاری اور گرجدار ایکسپریشن کی وجہ سے اپنے آپ کو پاکستان میں صف اول کے اداکاروں میں شامل کیا۔ لندن میں اداکاری کی اعلیٰ تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی اور کیریئر کا آغاز چونکہ انہوں نے سینما میں گیٹ کیپر کے طور پر کیا، پھر مشکلات سہیں۔ جب لندن میں اداکاری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر انہوں نے جاب بھی کی۔ ان کو BBC میں کام کا تھوڑا بہت معاوضہ تو ملنا شروع ہو گیا تھا، مگر یہ ان کی گزر بسر کے لائق نہ تھا، جس کے لیے انہیں کچھ اور جاب کرنے کی ضرورت تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہیں جاب کے طور پر ویٹر کا کام ملا، جسے انہوں نے مجبوراً کیا، باوجود اس کے کہ پاکستانی کمیونٹی انہیں ایک اداکار کے طور پر جانتی تھی۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر انہوں نے کام کا آغاز 1967 سے کیا۔ طلعت حسین اداکاری کے شعبے میں ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں۔ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ میں آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ ناظرین و سامعین، گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا ہے۔ لیکن اگر طلعت حسین کے ابتدائی کیریئر کے بارے میں بات کی جائے تو چونکہ ان کے والد تقسیم ہند سے پہلے سرکاری ملازم تھے اور والدہ ریڈیو پر شوقیہ پروگرام کیا کرتی تھی، یعنی کہ ان کی
پڑھی لکھی فیملی تھی۔ پھر اسی کے بعد جب یہ لوگ دہلی سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، طلعت حسین کی عمر 3 سال تھی۔ ان کے والد کی پوسٹنگ راولپنڈی میں ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنا سامان بچا کر پنڈی بھجوایا اور خود کراچی کے راستے پاکستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ والد صاحب کو کراچی میں تعینات کر گیا ہے۔ بعد میں ان کو دمے کا مرض لاحق ہو گیا اور اوور ڈوز انجیکشن کی وجہ سے ان کی ٹانگ مفلوج ہو گئی۔ اسی کے بعد زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے طلعت حسین کی والدہ نے ریڈیو پاکستان میں باقاعدگی سے ملازمت کا آغاز کر لیا اور آخری دم تک ریڈیو سے وابستہ رہیں۔ طلعت حسین کی اس فیلڈ میں آنے کی ان کی والدہ بڑی خلاف تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ بیٹا سول سروس میں جائے۔ پھر رشتہ داروں کے سمجھانے پر وہ طلعت حسین کو ریڈیو لے کر گئیں، ان کا آڈیشن کروایا۔ اس زمانے میں بچوں کے لیے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، سکول براڈ کاسٹ، جس میں تعلیمی نصاب پر مبنی ڈرامائی فیچر ہوا کرتے۔ طلعت حسین نے والدہ سے اصرار کیا کہ یہ پروگرام کرنے سے مجھے تعلیم میں فائدہ ملے گا۔ اس طرح ریڈیو پر کام شروع کیا، داد ملتی گئی، لوگ پسند کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اسٹوڈیو 9 میں کام کیا اور ان کی والدہ کی کوشش کے باوجود ان کو وہ اپنے کام سے نہ روک سکیں اور وہ کام کرتے رہے اور اتنا کام کیا کہ اپنے آپ کو پاکستان کے لیجنڈ اداکاروں اور صداکاروں میں شامل کیا۔ سامعین، ان کی آج کل کے حالت کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو بہتر ہے ویڈیو کی صورت میں وہ سب کچھ دکھا دیتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ طلعت حسین کی صحت اب کیسی ہے۔ ناظرین و سامعین، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ بیٹا ہے نا ہمارا طلعت، تب بھی تو بیٹا ہی کہا تھا جب مارننگ شو میں گئے تھے۔ بہت اچھا دن نہیں ایسا لگا کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فلم کا